اور آمنہ کے لال اس کائنات کے اندر آ گئے تھے تو اللہ نے پوری کائنات کو روشنیوں کے ساتھ منور فرما دیا ہے۔ تو ہمیشہ آقا کریم علیہ السلام کی ذات کی جلوہ گری ہے، یہ کائنات کی سب سے بڑی خوشی ہے۔ اس لیے کہ حضور اگر اس کائنات کے اندر نہ آتے تو کائنات کی کسی چیز کو اللہ نے پیدا نہیں کرنا تھا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ مولانا العظیم۔ دنیا میں رسول انس و جاں آتے ہیں، پیغمبر آخر الزمان آتے ہیں، میلاد مناؤ اے مقدر والو کہ سلطان رسولان جہاں آتے ہیں۔ انتہائی واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، بھائیوں، یقیناً آپ سب حضرات انتہائی تبریک و تحسین کے مستحق ہیں کہ اتنی دیر سے حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بیٹھ کر ذکر مصطفیٰ کر بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں۔ میری دلی دعا ہے اللہ ہم سب سے ایسا راضی ہو جائے کہ پھر کبھی ناراض نہ ہو، اور یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں آج کی یہ خوبصورت محفل پاک کو سجانے کا، اس کے انتظام و اہتمام و انصرام کا صحرا جن کے سر پہ سجا ہے میری مراد حاجی محمد بیگ صاحب۔ اللہ ان کے گھر کو اسی طرح سجائے رکھے، اللہ دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرمائے۔ یقیناً وقت کافی ہو گیا اور آپ حضرات کے چہرے بتا رہے ہیں تھکے تھکے ہیں، میں خود بھی چونکہ تھک گیا، بیٹھے بیٹھے پاؤں سے چنگاریاں نکل رہی ہیں۔ کوئی لمبا چوڑا خطاب نہیں کرنا اور مقصد آپ کو تھکانا نہیں ہے، ہمارا مقصد صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنا ہے۔ ہم نہ کسی کے کہنے پہ آئے ہیں اور نہ کسی کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کو دکھلانا چاہتے ہیں، اور اللہ اور رسول اگر خوش ہو گئے تو دنیا کی ساری نعمتیں اور خوشیاں ہمیں بھی مل جائیں گی۔ ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنا چاہیے۔ گرامی قدر حضرات، قرآن مجید کی جو آیت مقدسہ کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، رب ذوالجلال والاکرام نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، تحقیق احسان فرمایا اللہ نے مومنوں پر، تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا، اذ بعث فیہم رسولا، کہ جب ان میں عظمت والے رسول کو بھیج دیا ہے۔ اب دیکھیے کہ اللہ نے احسان کن پہ فرمایا؟ ایمان والوں پہ فرمایا، اور جن پہ احسان کیا جاتا ہے ان کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے محسنین کا شکر ادا کرے۔ تو اللہ نے ہمیں اپنا رسول عطا کیا اور ہمارے اوپر یہ حق ہے، ہمارے اوپر یہ واجب ہے، ضروری ہے کہ اللہ کا ہم شکر ادا کریں۔ تو ہماری یہ محافل، ان کا مقصد اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا ہے اور اس خوشی کا اظہار کرنا ہے جو رب ذوالجلال نے ہمیں نعمت عظمیٰ عطا فرمائی ہے۔ حضور سید دو عالم کی ذات کی صورت میں اللہ نے جو ہم پر احسان کیا اور جو نعمت عطا کی ہے، اس نعمت کے ملنے پر ہم خوشی کا اظہار کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یاد رکھیے یہ خوشی کا اظہار کرنا یہ فطری بات ہے۔ اگر آپ تھکے نہیں ہیں تو اونچا کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ یہ خوشی کا اظہار کرنا فطری بات ہے۔ دنیا کے اندر جب بھی کوئی نئی ایجاد ہوئی یا کوئی ایسا واقعہ وقوع پذیر ہوا تو اس پہ ہمیشہ دنیا والوں نے خوشی کا اظہار کیا ہے۔ آپ کو یقیناً پتہ ہے جب 1886 کے اندر کاربن نے کار ایجاد کی تھی، اس وقت دنیا خوش ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ یقیناً خوش ہوئی تھی۔ 1806 کے اندر جب سب سے پہلے جہاز پہ کام شروع ہوا اور 1906 کے اندر جب یو ایس اے کے اندر پہلی فلائٹ ہوئی تھی، اس وقت دنیا نے خوشی کا اظہار کیا تھا۔ اور آج بھی یو ایس اے کے اندر 1806 سے لے کر آج تک ہر سال ہمیشہ جہاز کی برتھ ڈے منائی جاتی ہے، مزدوروں کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ ابھی 2 دن پہلے ہم نے 14 اگست کی یاد منائی ہے۔ تو ہمیشہ جب بھی کوئی نئی ایجاد و اختراع آتی ہے یا کوئی خاص دن آتا ہے تو اس کی یاد کو منایا جاتا ہے۔ مجھے بتائیں، جب کائنات کے اندر ہر طرف ظلم و اندھیرا اور بربریت چھا چکی تھی، جب ماؤں کو تھکے مار کر گھر سے نکالا جا رہا تھا، جب بوڑھے باپ کو گھر سے نکالا جا رہا تھا، تھکے مارے جا رہے تھے،
جب بیٹیوں کو زندہ برباد کیا جا رہا تھا، جس وقت بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا تھا، جب روئے زمین پہ ظلم بربریت سے پوری انسانیت لرز رہی تھی، اس وقت خاران کی چوٹی پہ عبداللہ کے گھر میں، آمنہ کے آنگن میں وہ نور مصطفیٰ چمکا ہے جس نے کائنات کو سطحی جذبات سے نکال کر ملکوتی صفات کے ساتھ متصل فرما دیا ہے۔ تو کیا ہم اس اللہ کے کرم پہ شکر ادا نہ کریں؟ اور آمنہ کے لال اس کائنات کے اندر آ گئے تھے تو اللہ نے پوری کائنات کو روشنیوں کے ساتھ منور فرما دیا ہے۔ تو ہمیشہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی جلوہ گری ہے، یہ کائنات کی سب سے بڑی خوشی ہے۔ اس لیے کہ حضور اگر اس کائنات کے اندر نہ آتے تو کائنات کسی چیز کو اللہ نے پیدا نہیں کرنا تھا۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات میں آئے ہیں تو اللہ رب العالمین نے اس پر خوشیوں کا اظہار فرمایا ہے، اور ہمیں بھی خوشیاں منانے کا حکم دیا ہے۔ کیوں رب کا قرآن کہتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے جو خاص ایام ہیں ان کا تذکرہ اور چرچا کرنا چاہیے۔ تو جس دن حضور علیہ السلام اس کائنات میں آئے ہیں وہ دن سب سے بڑا دن ہے، اور اس دن کو منانا گویا اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام کے آنے کی وجہ سے جو کائنات کو حسن ملا ہے، اس لیے ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی آمد کے چرچے کریں، حضور کی ذات کی کثرت سے ضرور پڑھیں، حضور علیہ السلام کی نعتیں پڑھیں، آقا کریم علیہ السلام کے ترانے اور گانے گائیں، حضور علیہ السلام کے ساتھ محبتوں کا اظہار کریں۔ اس لیے کہ اگر ایسا کریں گے تو آنے والی نسل جو ہے ان کے دلوں کے اندر حضور کا پیار پیدا ہوگا۔ حضرت ابو طفیل انصاری ہیں، یہ وہ صحابی رسول ہیں جو سب سے آخر میں انتقال کرتے ہیں۔ حج کا موقع ہے، حج کے موقع پہ ابو طفیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایام حج میں کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں لوگوں یہ وہ چہرہ ہے جنہوں نے آقا کریم علیہ السلام کا دیدار کیا ہوا ہے، اس چہرے کی زیارت کر لو، اس چہرے نے دیدار مصطفیٰ کیا ہے۔ لوگ حضرت ابو طفیل انصاری کے لیے جھمگٹا بناتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں اور حضور علیہ السلام کے حسن کے تذکرے چھیڑتے ہیں۔ حضرت ابو طفیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں اور آقا کریم علیہ السلام کے چہرے کے خد و خال کو بیان کرتے ہیں تو فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کا حسن نمکین تھا، ملیح حسن والے تھے، حضور کے چہرے کے اندر کشش تھی۔ یہ وہ چہرہ ہے جس کے بارے میں رب ذوالجلال نے فرمایا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے حبیب آپ کا چہرہ ہر وقت ہماری نگاہوں کے سامنے رہتا ہے، اے حبیب آپ کا چہرہ ہماری آنکھوں کے سامنے رہتا ہے۔ یہ وہ چہرہ ہے جب آسمانوں کی طرف اٹھتا ہے رب ذوالجلال قبلہ بھی بدل دیتا ہے۔ یہ وہ چہرہ ہے جب اس کی زبان حرکت کرتی ہے رب ذوالجلال کائنات کے سارے نظام کو بدل دیتا ہے۔ یہ وہ چہرہ ہے جس کے بارے میں حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِوَارُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ یہ وہ حسین گورے چہرے والے مصطفیٰ تھے جن کی برکت سے اللہ بارشیں اور بادل عطا فرمایا کرتے تھے۔ یہ وہ چہرہ ہے جس کی قسمیں رب ذوالجلال والضحیٰ کی صورت میں کھاتا ہے، واللیل اذا سجا کی صورت میں حضور کی زلفوں کی قسمیں کھاتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے چہرے کے خد و خال کو بیان کرتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں لوگوں آقا کریم علیہ السلام کا پورا چہرہ کائنات کے بنانے کا وجہ بنا، کائنات کے بنانے کی وجہ ذات مصطفیٰ کا چہرہ ہے۔ اور حضرت ابو طفیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے لوگوں اگر یہ کائنات پھیل جائے تو یہ کائنات بن جاتی ہے، اگر یہ چھپڑ جائے تو ذات مصطفیٰ بن جاتی ہے۔ اس لیے کہ رب ذوالجلال نے جب ساری کائنات کو بنایا اور کائنات کا سارا حسن جب پیکر حسن جب انتہا کو پہنچا، آسمان کی بلندیوں کو پہنچا تو رب ذوالجلال نے اس ساری کائنات کے حسن سے چہرہ مصطفیٰ کو بنایا ہے۔